علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایجنڈا 5 اور میں ہوں حسنین وہاب۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کی طرف سے روسی تیل کی خریداری پر اس کی مصنوعات پر امریکی ٹیرف میں بڑا اضافہ کر دیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ روسی تیل کی فروخت ماسکو کے لیے یوکرین کے خلاف جنگ میں آمدنی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ صدر ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل پلیٹ فارم پر ایک پوسٹ میں یہ کہا کہ بھارت بڑے پیمانے پر روسی تیل خرید رہا ہے اور اسے بڑے منافع پر آگے بیچ رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بھارت پر عائد 25% ٹیرف میں مزید 25% کا اضافہ کر دیا۔ بھارت پر مجموعی امریکی ٹیرف 50% ہو گیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اپنی پوسٹ میں بھارت کو دنیا کے سب سے زیادہ ٹیرف لگانے والے ممالک میں سے ایک قرار دیا ہے اور کہا کہ بھارت نے غیر مالیاتی تجارتی رکاوٹیں بھی عائد کی ہوئی ہیں جو امریکی مفادات کے خلاف ہیں۔ صدر ٹرمپ نے بھارت پر روس سے دفاعی ساز و سامان اور توانائی خریدنے پر بھی تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ بھارت روس کا سب سے بڑا توانائی خریدار ہے جو عالمی پابندیوں کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے یہ واضح کیا کہ اس کے علاوہ بھارت پر ٹیرف کے ساتھ اضافی جرمانہ بھی عائد کیا جائے گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بھارت پر مزید اضافی ٹیرف کے اعلان نے وزیر اعظم نریندر مودی کی معاشی ٹیم کی موقع پرستانہ پالیسیز کا پول کھول کر رکھ دیا ہے۔ عالمی ماہرین کے مطابق دنیا کی تیسری بڑی معیشت بننے کا دعوے دار بھارت امریکی ٹیرف میں مزید اضافہ شاید برداشت نہ کر سکے، لیکن سوال یہ بھی ہے کہ 3 برس تک بھارت دھڑلے سے روسی تیل کم قیمت پر خرید کر مہنگا فروخت کرتا رہا اور بے تحاشا منافع کماتا رہا اور امریکی انتظامیہ خاموش کیوں رہی؟ امریکہ جو بھارت کا ماسٹر پارٹنر کہلاتا تھا وہ اس سے نالا نظر آ رہا ہے۔ حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران امریکہ نے واضح اعلان کیا کہ ہم نے مداخلت کر کے جنگ رکوائی ہے، لیکن بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی اسے آج تک تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی وجہ سے بھارت کی بڑھک بازی ناکام ہوئی ہے اور اسے شرمندگی اٹھانی پڑی ہے۔ بھارت کے جھوٹ اور الزام تراشی کے سیاست نے بھارت کو عالمی تنہائی کے گہرے گڑھے میں دھکیل دیا ہے۔ بھارت جہاں بھی جا رہا ہے رسوائی کا اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دہشت گردی کی بھارتی رام کہانیوں اور اس کے جھوٹ در جھوٹ سے اب عالمی برادری تنگ آ چکی ہے، کیونکہ اس کے پاس ثبوت ہیں نہ شواہد۔ یہ سب کچھ اگر ہیں تو وہ پاکستان کے پاس ہیں۔ پاکستان کئی مرتبہ شواہد کے ساتھ بھارتی تخریب کاری کے بارے میں ثبوت اقوام متحدہ اور دیگر عالمی فورمز پر پیش کر چکا ہے۔ بھارتی دہشت گردی صرف مقبوضہ جموں کشمیر اور پاکستان تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس نے عالمی سطح پر اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں۔ بھارت کو عالمی وعدوں اور معاہدوں کا پاس ہے نہ لحاظ۔ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کا وعدہ پورا کرنے کے بجائے وہ جابرانہ ہتھ کنڈوں سے ان کی آواز دبانے کی کوششیں کر رہا ہے۔ مودی سرکار کی بنیاد ہی جھوٹ، پروپیگنڈے اور اقلیت دشمنی پر کھڑی ہے۔ ایک طرف ان کی پارٹی بی جے پی رام مندر اور رام راج کے نام پر ووٹ بٹورتی ہے، دوسری طرف پاکستان کو دشمن نمبر 1 بنا کر ہر الیکشن میں عوام کو ورگلاتی ہے۔ آج بھارت اندرونی اور بیرونی دونوں محاذوں پر عبرتناک رسوائی کا شکار ہے، لیکن پھر بھی بھارت کو عقل کے ناخن نہیں آ رہے ہیں، بھارت ہوش کے ناخن نہیں لے رہا ہے۔ اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھارت پر ٹیرف 50% کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد سے بھارت کی معیشت جس کو پہلے ہی امریکی صدر کی جانب سے مردہ قرار دیا گیا تھا اس پر کیا اثر ہوگا؟ اور جو بھارت مسلسل پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، پاکستان کو امریکی صدر کے ساتھ ایک اچھی ڈیل ملی ہے، پاکستان کا ٹیرف فریز ہو گیا ہے 19% پر۔ اب پاکستان کی تجارت بھی امریکہ کے ساتھ بڑھے گی، پاکستان کے اسٹریٹجک تعلقات بھی امریکہ کے ساتھ بڑھ رہے ہیں اور پاکستان نہ صرف اس خطے میں بلکہ یورپی ممالک کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو آگے بڑھا رہا ہے، جس کی بھارت کو سخت تکلیف ہے۔ بھارت اب کیا کرنے جا رہا ہے؟ بھارت کا ایجنڈا کیا ہے؟ اس پر بات کریں گے۔ بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر نیاز مرتضیٰ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ماہر بین الاقوامی امور کے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر نیاز صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ اسما ودود صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، سینئر تجزیہ کار ہیں، اور حسین تھیبو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اسٹریٹجک افیئرز کے ایکسپرٹ ہیں۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر نیاز مرتضیٰ صاحب، آپ سے میں شروع کرنا چاہوں گا۔ آج جو ہم نے دیکھا ایک اپڈیٹ سامنے آئی، بڑی امپورٹنٹ اپڈیٹ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت پر مزید 25% ٹیرف عائد کر دیا ہے اور مجموعی ٹیرف اب 50% ہو گیا ہے۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کتنی بڑی تبدیلیاں اس کو سمجھا جائے گا امریکہ کے اور بھارت کے تعلقات میں؟ اور جو پاکستان کو ایک اچھی ڈیل ملی ہے امریکہ سے، پاکستان کا ٹیرف 19% پر فریز ہو گیا ہے، پاکستان کی ٹریڈ بڑھے گی،
بڑا فرق ہے بھارت کے سفارتی بیانیے میں اور پاکستان کے سفارتی بیانیے میں. پاکستان کے موقف کی تائید ہو رہی ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی بہت بہت شکریہ آپ کا. ظاہر ہے ابھی یہ جو 1-2 گھنٹے پہلے مزید 25% جو اپلائی کیا ہے ٹرمپ نے, اس سے تو صورتحال بالکل ہی تبدیل ہو گئی ہے. یعنی پہلے 25% تھا پاکستان کا, 19, سری لنکا کا 20, بنگلہ دیش کا 20, تو پھر بھی اتنا مارجن تھا, آپ کہہ سکتے تھے کہ جی اگر اور دوسری جو کاسٹ ہیں وہ کم ہوں, لیبر کاسٹ, الیکٹریسٹی کاسٹ وغیرہ, تھوڑی بہت ڈیپریسیشن اگر ہو جائے انڈین روپی کی, تو وہ پھر بھی مقابلہ کر پائے گا جو باقی کمپیٹیٹرز ہیں ہمارے ریجن میں. مگر اب جو یہ 25% جو آ گیا ہے, تو اس کا تو کسی طرح بھی کوشش کر لے انڈیا تو وہ مداوع نہیں کر سکتا. اس جی کا تو اگر یہ قائم رہا تو بہت زیادہ جو ہے شدید اثر پڑے گا امریکی اور بھارتی جو بالکل. ٹریڈ ہے اس پر. کچھ تو یہ ہوگا کہ جی ٹریڈ جو ہے, جو چیزیں امریکہ بھارت سے کر رہا تھا امپورٹ, وہ باقی جو ممالک ہیں ان میں چلی جائے گی خطے میں. اس میں پاکستان شامل ہے, اس میں بنگلہ دیش شامل ہے, سری لنکا, ویتنام, اس قسم کے جو ممالک ہیں ان کو اس چیز کا جو ہے کافی فائدہ ہو سکتا ہے. اب اس میں پھر یہ پاکستان کو دیکھنا ہوگا کہ جی وہ اپنی جو ہے کمپیٹیٹیونیس بڑھائے باقی جو ریجنل ممالک ہیں ان کے مقابلے میں. اس میں پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ جی لیبر کاسٹ کیا ہے, الیکٹریسٹی کاسٹ کیا ہے. بہرحال ایک دروازہ اس سے جو ہے کھلے گا, اسپیشلی جو پاکستان کی اسپیشلائزیشنز ہیں, مثلا ٹیکسٹائل ہو گیا. بالکل. فارماسوٹیکل میں ایک چانس تھا, مگر فارماسوٹیکل میں ہو سکتا ہے وہ اور مزید جو ہے ٹیرفز لگا لے, مگر لائٹ انجینئرنگ وغیرہ میں جو ہے پاکستان کے لیے اوپننگز ہو سکتی ہیں. بہرحال اب بھی جو ہے باقی ممالک سے بھی کافی ٹف کمپٹیشن ہوگا, تو یہ ہمیں نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اٹ ول بی آل اوپن ڈور فار پاکستان. ابھی بھی ہمارے بزنسز اور گورنمنٹ کو جو ہے مل کے ایک اسٹریٹجی بنانی پڑے گی کہ اب انڈیا اگر ہٹ بھی گیا ہے راستے سے, تو جو باقی ممالک ہیں ان سے ہم اپنے آپ کو کس طرح اور مزید کمپیٹیٹیو بنائیں گے. تو یہ جو ہے اب ہمارا آگے کا گول اور چیلنج ہوگا. اور ڈاکٹر نیاز مرتضیٰ صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ہم پڑوسی ملک بھارت کی اکانومی کی بات کریں تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے کہ ہندوستان کی معیشت کو مردہ قرار دے چکے ہیں. پھر نریندر مودی صاحب کے ہم فیصلے دیکھیں ان کے دور اقتدار میں, تو تمام جو ان کے بزنس مین تھے ان لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے فیصلے کیے گئے. روس سے ساز و سامان خرید کر وہ گوتم اڈانی کے نام سے کمپنی بنا کر بھارت میں مہنگے داموں بیچ رہے ہیں. مکیش امبانی کو فائدہ پہنچا رہے ہیں, بڑے بڑے سرمایہ داروں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں, بڑے تذبذب کا شکار ہیں کاروباری افراد بھارت میں. اب یہ ٹیرف جو 50% ہو گیا ہے, آپ کو لگ نہیں رہا کہ وہاں پر ایک اکنامک ٹرموائل بن جائے گا, انویسٹر بھارت سے بھاگے گا؟ پاکستان کے پاس اچھی اپرچونٹی ہے اس کو کیش کرنے کے لیے. جی بالکل, آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ پچھلے سال جو ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ کوئی 70-80% جو ہے وہ کم ہوا ہے بھارت میں. تو یہ تو بہت ہی یعنی شدید قسم کا ایک فال تو پہلے ہی تھا. اب اگر یہ مزید مطلب اب ٹرمپ کے ساتھ یہ بھی ہے نا کہ یو کی ناٹ سے فائنل ورڈ وتھ ہم. اب ظاہر ہے انڈیا بھی کوشش کرے گا کہ جی اس میں کچھ کمی بیشی کرنے کی کوشش کرے, مگر اگر یہ قائم رہتا ہے تو ظاہر ہے اس پر تو بہت برے اثرات پڑیں گے. امریکی جو اکانومی ہے, بھارت کا سب سے بڑا جو ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن ہے وہ امریکہ ہی ہے, اور جو ہائی اینڈ گڈز جو جاتے ہیں امریکہ سے انڈیا سے امریکہ, اس میں بہت زیادہ جو ہے اثر پڑے گا. تو اب یہ کوشش کر سکتا ہے بھارت کہ جی وہ یورپین یونین سے ڈائیورسفائی کرے, باقی اور جو ممالک ہیں چائنا سے کوشش کرے, مگر یہ ایک خاصا شدید جھٹکا پڑے گا. اس شدید جھٹکے کی وجہ سے آپ یہ امید کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے انڈیا کچھ کنسیشنز وغیرہ کرنے کی کوشش کرے تاکہ یہ کمی بیشی آ سکے, ورنہ تو جو ہے اس کا امپیکٹ جو ہے بہت صحیح. شدید پڑے گا. پاکستان جیسے میں نے کہا ایک اپرچونٹی کھلی ہے, اور مگر یہ کہ دوسرے ممالک کے لیے بھی ظاہر ہے وہ اپرچونٹی کھلی ہے, تو پاکستان کو
ڈبل محنت اب کرنی پڑے گی کہ جو دوسرے ممالک ہیں ان سے اپنی کمپیٹیٹیونیس کس طرح بڑھائے، اسپیشلی جو ہے بالکل. الیکٹریسٹی کی جو ہماری کاسٹ ہے وہ باقی ریجن کے مقابلے میں جو ہے لیکن سر ذرا پاکستان کو زیادہ فائدہ ہے، تو یہ ہے، اسے ہمیں پاکستان اس کسی خطے طرح میں کنٹرول. بھارت کے علاوہ ایک بڑا پلیئر ہے. پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کے بہت پلان ہیں، انویسٹمنٹ کی جی جی جگہ جی ہیں. پاکستان جو انویسٹمنٹ پہ مراد دے سکتا ہے شاید وہ کوئی اور ملک نہ دے سکے، اس لیے پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. ڈاکٹر حسین تھیبو صاحب آپ نے بھی جوائن کیا، آپ کا بھی بہت شکریہ. ڈاکٹر حسین تھیبو صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، تواتر کے ساتھ پاکستان کے لیے اچھی خبریں آ رہی ہیں سفارتی محاذ پر، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، آپ نہیں سمجھتے پاکستان کے پاس ایک اپرچونٹی ہے، اس صورتحال سے پاکستان کو فائدہ ہو سکتا ہے اور ہو بھی رہا ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ہماری جو ڈیفنس کیپیسٹی ہے اور کیپیبلٹی ہے وہ تو دنیا نے دیکھ لی. وہ ہم بالکل. نے الحمدللہ لوہا منوا لیا اور اپنے سے 4 گنا ایک بڑے ملک کی اور اس کی 7 گنا بڑی جو ڈیفنس بجٹ ہے اس کو ہم نے شکست دے کے یہ ثابت کیا کہ پاکستان نمبر 1 ایک سورن اسٹیٹ ہے اور ایک اسٹرانگ اپنی ملٹری کیپیسٹی اور کیپیبلٹی رکھتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے اور یہ نریندر مودی ہے، جس کے لیے کہتے تھے کہ اب کے بار مودی سرکار اور اب کے بعد ٹرمپ سرکار وہ جا کے امریکہ میں بھی جا کے ان کے لیے جلسے کر رہے ہوتے تھے، اپنے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہوتے تھے. جی. جس طرح سے نریندر مودی نے سب سے پہلے 5 سال وہ اس نے ہندوستان کو انٹرنلی تباہ کیا، اس کے بعد اس نے جا کے ایکسٹرنلی بھی تباہ کر دیا. آپ دیکھیں اس وقت دنیا میں ہندوستان آئسولیٹ ہے، ہندوستان کا کوئی بھی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ دیکھیں پاکستان کے ساتھ سارے ممالک کھڑے ہوئے ہیں، وہ چائنا ہو، وہ امریکہ ہو، یا وہ مسلمان جتنے بھی ممالک ہیں وہ سارے اس وقت پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اگر ہندوستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے تو کوئی ایک ملک ہے جس کا نام اسرائیل ہے، اور ان دونوں کا یہ نیتن یاہو اور نریندر مودی، ان دونوں کی آئیڈیالوجی ایک ہے. یہ انسانیت کے دشمن ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں پہ قتل کرنے کا بلیو رکھتے ہیں. یہ انسانوں کو وہ دیکھیں تو وہ فلسطین میں کر رہا ہے انسانوں کے اوپر ظلم، یہ دیکھیں تو کشمیر میں کر رہا ہے. کل ہمارا جو 5 فروری کا دن گزرا ہے تو وہاں کشمیر آج بھی جیل بنا ہوا ہے. لیکن دیکھیں دیر ہے، قدرت کے پاس اندھیر نہیں ہے. آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ ہندوستان آئسولیٹ ہو رہا ہے پوری دنیا میں. اب آپ دوسری بات آپ یہ کریں کہ پاکستان کے لیے کیا اپرچونٹی ہے. بالکل ڈیفینیٹلی پاکستان کے لیے بہت زبردست ایونیوز ہیں کہ پاکستان ابھی اس وقت اپنی اکانومی کو بہتر کر سکتا ہے. ہم الحمدللہ آلریڈی اس کیپیسٹی ہے، اس کے ہم کیپیبل ہیں کہ ہم اچھی پروڈکٹ بنا سکیں، اور وہ بنا رہے ہیں. اور جس کی ابھی جو یہ ڈبل ان کے اوپر 50 اور ہمارے اوپر تقریباً 19 ہے، ہمیں بہت زبردست اس سے فائدہ ہوگا. اور پاکستان اپنی ایکسپورٹ کو بڑھا سکتا ہے. پاکستان میں اس وقت انویسٹمنٹ آ رہی ہے، خاص طور پہ جو SIFC کے پلیٹ فارم پہ ہمارے پاس FDI آ رہی ہے، تو پاکستان کی اکانومی ڈے بائی ڈے بوسٹ کر رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ وہاں ہندوستان میں دیکھیں تو آئے دن ہندوستان میں جو ہے وہ نئے مسائل کریٹ ہو رہے ہوتے ہیں. یہ بیسیکلی RSS کی آئیڈیالوجی ہے، یہ نتھو رام گوڈسے کی پارٹی ہے. وہ اپنی آئیڈیالوجی پہ جو ہے وہ صرف چل رہے ہوتے ہیں یہ نریندر مودی. اور جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں آئسولیٹ ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے. جی بالکل صحیح ہے. اسما ودود صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں جو اس وقت بھارت کی کنڈیشن ہو گئی ہے؟ US بھارت کا ماسٹر پارٹنر ہوا کرتا تھا، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ US بھارت سے سب سے زیادہ نالا اس وقت نظر آ رہا ہے. وہ چاہے آپ اس طرح کہہ لیں کہ بھارت کا جو دہشت گردی کا فیکٹر ہے، بھارت جس طرح سے دہشت گردی کو استعمال کر رہا ہے پوری دنیا میں اپنے پنجے گاڑنے کے لیے، وہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے. روس سے تیل کی خریداری ہے، اور جو امریکی صدر پر الٹے الزامات لگائے گئے، جو امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ پاک بھارت جنگ انہوں نے مداخلت کر کے رکوائی تھی، بھارت آج تک انکاری ہے یہ بات ماننے سے. اب آپ کو نہیں لگتا بھارت نئے ایونیوز تلاش کرے گا؟ کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ بھارت چین کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کر رہا ہے. 7 سال بعد نریندر مودی پلان کر رہے ہیں چین کا دورہ کریں. دیکھیے جی، بھارت تو ایک ٹرکی سچویشن میں ہے، اس کے تو دو رائے نہیں ہے. بھارت اس وقت انڈیا جو یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے 45 ارب کا، اس سے پہلے 25% اور آج 50% کٹ سے انڈیا بہت زیادہ ٹرکی سچویشن میں آ جائے گا. یہ جو شائننگ انڈیا کا ببل ہے نا، یہ بیسیکلی ببل ہے، ایک illusion ہے. یہ اسی قسم کی بینیفٹس اور اسی قسم کی
unnecessary pampering کی وجہ سے یہ چیز ایسے ایوالو ہوئی تھی. اب اس کی اکانومی کو سسٹین کرنے کے لیے آف کورس وہ اور وینیو تلاش کرے گا. چائنا از ون آف دا ویری ٹیمپٹنگ پرفیکٹ آلٹرنیٹیو فار یو ایس. لیکن وہاں پہ اتنا زیادہ مسٹرسٹ ہے کہ اس کو ری بلڈ کرنے کے لیے انڈیا کو بہت زیادہ ٹائم لگے گا. انڈیا نے بیسکلی خود کو ایسے پوزیشن کیا کہ وہ چائنا کو ہینڈل کرنے کے لیے اپنی ہیجمنی یہاں پہ کریٹ کر رہا ہے. یہ جو بھی میک اے وینچر ہے اس میں بہت سی چیزیں کلیئر ہوئی. اس میں آپ کی اس کی پوزیشن ایز دا گنڈا آف دس ہول ریجن وہ انڈیا کی چیلنج ہو گئی. جتنی انویسٹمنٹ امریکہ نے اس کو یہ سوچ کے کی تھی کہ یہ ہمارے لیے چائنا کو ہینڈل کرے گا وہ ضائع ہو گئی. اب انڈیا ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ٹو آفر ٹو یو ایس. ایکچولی وہ بہت ہی ایک ہائی لیول ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. یو ایس ڈس اپوائنٹڈ ہے اور چائنا جو ہے وہ از ناٹ ان دا کیپیسٹی ٹو ٹرسٹ انڈیا. تو آف کورس وہ یہ وینچر کرے گا. اور چائنا کی ڈپلومیسی بھی ایسی ہے کہ وہ اکانومی اور پولیٹیکل اور بارڈر ڈسپیوٹس کو بہت علیحدہ علیحدہ رکھتا ہے. مے بی وہ انڈیا کو ایک فیئر چانس بھی دے مگر اٹ ول آلویز ہیو اے شیڈو آف مسٹرسٹ اراؤنڈ اٹ. اور اس سے کیا کہتے ہیں نا نکلنے میں بہت ٹائم لگے گا انڈیا کو. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر نیاز مرتضیٰ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ایسا ہوتا ہے نریندر مودی صاحب چائنا کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں گو کہ بھارت پوری دنیا کا سب سے بڑا قبضہ مافیا ہے, مقبوضہ کشمیر پہ قبضہ کیا ہوا ہے, ادھر چین کے علاقوں پہ قبضہ کر کے اپنے علاقے اس کو بتایا جاتا ہے. اگر بھارت چین کی طرف جاتا ہے پاکستان کے جو بانڈ ہیں چائنا کے ساتھ اتنے زیادہ اسٹرانگ ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ چین کی جانب سے کوئی خاص کیٹر کیا جائے گا بھارت کو اگر بھارت کوئی بہت بڑی ڈیل بھی چین کے لیے پیش کرتا ہے تو؟ دیکھیں یہ چائنا کی جو ڈپلومیسی ہے نا وہ باقی ملکوں سے بڑی مختلف ہے اور وہ جو ہے بڑی میچور لانگ ٹرم جو ہے اس کی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. تو جیسے محترمہ نے بھی کہا کہ وہ اپنی پولیٹیکل اور اکنامک ٹائز کو جو ہے مکس نہیں کرتا. اس کی وہ ہے ظاہر ہے ایشوز انڈیا سے مگر جو ہے اکنامک جو ان کی ٹائز ہیں وہ بھی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. تو سب سے پہلی چیز جو وہ یہ دیکھے گا کہ جی انڈیا آفر کیا کر سکتا ہے کیونکہ چائنا آپ کو پتہ ہے خود بھی ایک انڈسٹریل پاور ہے. سب سے بڑی دنیا کی انڈسٹریل پاور تو چائنا ہی ہے. اب اس میں انڈیا کیا کردار آفر کر سکتا ہے یہ چائنا اس کو بڑا کلوزلی دیکھے گا. وہ کوئی ایموشنلی جو ہے اس چیز کو نہیں ہینڈل کرے گا. اگر چائنا سمجھتا ہے کہ انڈیا اسے کوئی اچھی اکنامک ڈیل دے سکتا ہے تو یقیناً وہ اس سے فائدہ اٹھانے کی پوری کوشش کرے گا. اور اب ظاہر ہے کہ امریکہ اور انڈیا کے تو وہ تعلقات نہیں رہیں گے کم از کم جب تک جو ٹرمپ یہاں پر ہے. ٹرمپ کے جانے کے بعد دیکھیں پھر کیا ری الائنمنٹ ہو وہ تو بعد میں پتہ چلے گا مگر فی الحال تو یہ ایک ایسی ریالٹی ہے جو چینج ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اور میرے خیال ہے پاکستان کے بھی یہ فائدے میں ہے اگر چین اور انڈیا کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں تو اس میں چین جو ہے وہ ایک بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے بھی تعلقات تھوڑے وہ ہو جائیں. ہمیں پہلے تو یہ امید تھی کہ جی ٹرمپ جو ہے وہ شاید کشمیر کا کچھ وہ کرا دے. بڑے زور شور سے اس نے کئی دفعہ کشمیر کا ذکر بھی کیا کہ میں یہ کراؤں گا مگر اب جو تعلقات رہ گئے ہیں انڈیا اور امریکہ کے اس میں تو کوئی اس قسم کا چانس نہیں نظر آتا کہ یو ایس اے جو ہے وہ کوئی بہت اس میں بہتر کردار ادا کر سکے گا. تو اس میں چائنا جو ہے اٹس اے ریجنل پاور, اس کے بھی اسی قسم کے جو ہیں کنسٹرینٹس ہیں انڈیا کے ساتھ, لینڈ ڈسپیوٹ, واٹر ڈسپیوٹ. تو اگر ان میں کچھ آگے بڑھائی ہو جاتی ہے انڈیا اور چائنا کی تو اس سے پاکستان کو بھی اس کو ویلکم کرنا چاہیے کیونکہ پاکستان اور چائنا کی تو انبریکیبل ریلیشن شپ ہے. یہ تو نہیں ہوگا کہ چائنا جو ہے پاکستان کو چھوڑ کے اور پھر انڈیا کی طرفداری کرنے لگے گا. پاکستان سے تو اس کی ریلیشن شپ ہمیشہ رہے گی مگر ایک وہ اچھا کردار ہو سکتا ہے پلے کرنے کی پوزیشن میں ہے جو اب امریکہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو لیٹ سی ہاؤ اٹ ورکس آؤٹ کیونکہ بڑی فلکس میں ہے اس وقت جو دنیا نا جو بڑے لانگ سٹینڈنگ ریلیشن شپ سے وہ ٹرمپ نے آ کے بالکل تتر بتر کر دیے ہیں. کینیڈا سے امریکہ کی ریلیشن شپ, یورپین یونین سے, انڈیا سے, تو سارے جو ملک ہیں
وہ اب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس طرح جو یہ امریکہ کا بہت ہی ڈسرپٹیو رول آ گیا ہے اس سے کس طرح ہم ڈیل کریں, اور یہ کوائٹ ممکن ہے کہ دوسرے ممالک جو ہیں وہ آپس میں ری الائنمنٹ کر لیں. تو یہ پاکستان کے لیے بھی بڑا ایک چیلنج ہے, اکنامک بھی اور فورن پالیسی کا بھی, کہ بڑی کلوزلی جو ہے اب وہ چیزوں کو مانیٹر کرے اور اپنے آپ کو اس طرح پلیس کرے کہ ہر طرف سے اس کے لیے ون ون سچویشن نکلے. بالکل آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں, اور جب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار میں آئے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی پالیسی صرف ایک ہے, وہ پولیٹیکل الائنس سے زیادہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ میرا ٹریڈنگ الائنس کون اچھا ہے اور میں ٹریڈنگ کس کے ساتھ بہتر کر سکتا ہوں. وہ جنگ بندی کی بات کرتے ہیں تو دیگر ممالک کو کہتے ہیں کہ آپ جنگ روک دیں, ٹریڈنگ کریں. پاکستان انڈیا کے معاملے میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ ٹریڈنگ کریں, ایران اور اسرائیل کے معاملے میں بھی کہا کہ جنگ روک دیں, ٹریڈنگ کریں. پھر وہ روس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ جنگ روک دیں, یوکرین کے ساتھ ٹریڈنگ کریں. یہ بھی ایک وجہ ہے کہ بھارت سفارتی تنہائی کا شکار ہو رہا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ جنگ کسی طرح رک جائے اس خطے میں. وہ بھارت کے مفاد میں ہو سکتا ہے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرتے رہنا, پاکستان میں تخریب کاری کی کارروائیاں کرتے رہنا, پاکستان میں جاسوس بھیجتے رہنا. اسما ودود صاحبہ, بھارت کب تک یہ سب کرتا رہے گا اور کب تک بھارت پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوششیں کرتا رہے گا؟ پاکستان تو الٹیمیٹلی آگے بڑھ رہا ہے اور بڑی کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے. دیکھیے جی, پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا سب سے بڑی غلطی ہے انڈیا کی. اگر انڈیا اپنا شائننگ انڈیا کا ڈریم ایکچولائز کرنا چاہ رہا ہے نا, تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ دس ریجن ول گرو ٹوگیدر. جب تک آپ کے نیبرہڈ پرامن نہیں ہوں گے, آپ یورپین سٹائل کی یا امریکن سٹائل کی کیا کہتے ہیں اکنامک گروتھ, ڈیولپمنٹ, لائیولیہڈ اٹین نہیں کر سکتے. اس چیز کو کمپریہینڈ جو ہے انڈیا اس طرح سے نہیں کر رہا. وہ ایک فرکشن موڈ میں ہے, اور فرکشن موڈ میں رہنے سے اس کو بھی نقصان ہو رہا ہے, ہمیں بھی نقصان ہو رہا ہے. اسے اپنا یہ ایٹیٹیوڈ تبدیل کرنا پڑے گا. دس ورلڈ ایوری کنٹری نیڈس ٹو ایگزسٹ میوچلی. میوچل ایگزسٹنس کا جو کانسیپٹ ہے نا, یہ وہاں پہ بہت ناول ہے, اور مودی کی رجیم میں تو بالکل ہی ناپید ہے. وہاں پہ پاکستان کارڈ بکتا ہے, آپ کا کوئی بھی پرابلم ہو آپ پاکستان کو کیش کروا لیں, آپ کو دوبارہ پولیٹیکل کیپٹل مل جائے گا. اس موڈ سے نکل کے میوچل ایگزسٹنس, میوچل گروتھ, دس ریجن نیڈس ٹو گرو. ہم پہ کیوں یہ چیز کیا کہتے ہیں یورپین سٹائل گروتھ, اکنامک گروتھ, ڈیولپمنٹ, لائف سٹائل, ڈسپوزیبل انکم ہم پہ کیوں حرام ہو؟ جسٹ بیکاز ہمارا نیبر یہ بات نہیں سمجھتا کہ یہ ریجن میوچلی گرو کرے گا, اور اسی میوچل گروتھ میں سے نکلے گا راستہ. تو یہ ایٹیٹیوڈ اسے تبدیل کرنا پڑے گا. اور اب جس طریقے سے وہ آئسولیٹ ہوتا چلا جا رہا ہے, کیونکہ یہی بیکنگ تھی نا, یہی انفلکس آف فنڈنگ تھی, یہی پیمپرنگ تھی, یہی کیا کہتے ہیں انجیکشن آف پاور تھی جو انڈیا کو دی جا رہی تھی ٹو بیکم کریٹ اے ہیجمنی ان دس ریجن. اب یہ چیز وڈرا ہو گئی ہے, تو ایٹیٹیوڈ میں ہوپ فلی تبدیلی آئے گی. لیکن اگین ٹریجیکلی پاکستان سیلز ان انڈیا. وہاں پہ آپ کو اپنا اگر پولیٹیکل کیپٹل گین کرنا ہے, اپنا پولیٹیکل کیپٹل اگر آپ کا نیچے جا رہا ہے اسے ایک دم پمپ اپ کرنا ہے, تو پاکستان اور پاکستان سے ریلیٹڈ چیز بکتی ہے. تو یہ ایک ٹریجڈی ہے ہماری, اور ایک ارسپانسبل بیہیویئر انڈیا کا ہمیشہ رہا ہے. وہ ایک ایسی چیز ہے جو 77 سال سے تبدیل نہیں ہوئی. تو ہم امید ہی صرف کر سکتے ہیں کہ اٹ ول چینج, مگر اب سرکمسٹانسز ایسے ہیں کہ امید ذرا زیادہ دل سے کی جا سکتی ہے, بٹ اٹ از اونلی اے وشفل تھنکنگ ایٹ دا مومنٹ. بالکل ٹھیک آپ بات کر رہی ہیں. ڈاکٹر نیاز مرتضیٰ صاحب بڑی امپورٹنٹ بات کر رہی ہیں اسما ودود صاحبہ, کہ بھارت کا اصل مسئلہ ان کے ایٹیٹیوڈ کا ہے. اگر بھارت مذاکرات کی ٹیبل پر آئے, پاکستان سے ڈائلاگ کرے, اور پاکستان بھی اپنی چیزیں ٹیبل پر رکھے, بھارت بھی اپنی چیزیں ٹیبل پر رکھے, تو شاید کسی تیسرے ملک کو انٹروین کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. لیکن بھارت کا اتنا زیادہ ایگو کا مسئلہ ہے, اتنا زیادہ نریندر مودی صاحب کے ایٹیٹیوڈ کا مسئلہ ہے, وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ یہ خطہ ترقی کرے, بھارت کے لوگ ترقی کریں. گو کہ وہاں پر کچھ بزنس مین تو بڑی ترقی کر رہے ہیں, لیکن بھارت کی اکانومی کو مردہ قرار دے چکے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ. اور کس طرح سے پھر معاملات آگے بڑھیں گے اگر یہ مسئلہ رہا بھارت کا ہمیشہ, جب تک نریندر مودی ہیں جب تک تو یہ مسئلہ رہے گا. آپ کب تک فورسی کر سکتے ہیں کہ ایشو اسی طرح چلتا رہے گا؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ جی یہ مودی سرکار کی جو ہے وہ مینٹالٹی چینج ہو جائے, اس کے تو ذرا چانسز کم ہیں. بہت مشکل ہے. جو بہتر آپ امید کر سکتے ہیں نا, وہ یہ ہے کہ جی اتنے جو یہ جھٹکے لگ رہے ہیں انڈیا کو یک کے بعد دیگرے, تو جو یہ ایک بی جے پی کا ہوا تھا نا کہ جی ہم گورننس میں
بہت اچھے ہیں اور دنیا میں جو ہے انڈیا کو ایک گلوبل سپر پاور بنا دیں گے، وہ ہوا اگر ختم ہو جائے نا اور انڈیا کے لوگوں کو یہ صاف نظر آ جائے کہ جی کس قدر نقصان پہنچا رہی ہے بی جے پی گورنمنٹ انڈیا کے جو انٹرسٹ ہیں اندر جو اس نے کیا ہے مائنورٹیز کے ساتھ اور کس قدر نفرتیں بڑھائی ہیں وہ ان کو نظر آئے. پھر جو اکنامک مین چیز ہوتی ہے نا، تو اگر اکانومی بھی پھر فالٹر کرنے لگے اور لوگوں کو وہ پین محسوس ہونے لگے کہ جی ایک سلو اکانومی ہو گئی ہے، تو پھر تو اب ویسے ہی پچھلے الیکشن میں بڑی مشکل سے جیتے ہیں نا. یہ اپنی تو ان کی میجورٹی بی جے پی کی نہیں ہے، وہ کھڑے ہوئے ہیں دو ریجنل پاورز کے. تو ایک تو یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ جی وہ ریجنل پارٹیز بھی اتنی ایکسٹریم نہیں ہے کہ ان میں کچھ چینج ہے، وہ دیکھیں، وہ اس چیز پر تیار ہو جائیں کہ جی ووٹ آف نو کانفیڈنس وغیرہ کے لیے تیار ہو جائیں. تب تو پھر بہت ہی جلدی یعنی ایک اچھی خوشخبری آ سکتی ہے. ورنہ پھر یہ ہے کہ تھوڑا 3-4 سال ویٹ کریں کہ جی جب تک یہ مودی سرکار کی چھٹی ہو، ہوپ فلی وہ اگلے الیکشن میں نہ جیتے، ایک تھوڑی سی زیادہ ماڈریٹ گورنمنٹ آ جائے، پھر جو ہے چین سے انڈیا کے تعلقات بہتر ہوں اور چین ہی جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان یعنی بات چیت، تو پھر ظاہر ہے اتنے بڑے دونوں ملک ہیں وہ تو آمنے سامنے دونوں کی ڈائریکٹ ہی ہوگی. مگر ایک جو فیسیلیٹیٹو رول ہوتا ہے، فائر فائٹنگ رول ہوتا ہے کہ جی شروع میں جو ایک اتنا ٹرسٹ نہیں ہوتا تو ڈی ریل ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، چیزوں کو پٹری پہ رکھنا، اس قسم کا رول پھر بھی کوئی ملک جو ہے وہ پلے کر سکتا ہے. اور میرے خیال میں وہ امریکہ سے زیادہ بہتر جو ہے وہ چائنا وہ رول پلے کر سکتا ہے اگر چائنا اور انڈیا کے ریلیشن شپ جو ہیں کچھ بہتر ہو جائے. وہ بھی دونوں کے بہت مفاد میں، ریجنل ممالک آپس میں اگر پیسفل ہوں گے، ان کی ٹینشنز ختم ہوگی تو پورا خطہ جو ہے ترقی کرے گا. اب دیکھیں نا پاکستان بھی پھنسا ہوا ہے دونوں طرف، ہماری لینڈ کنیکٹیوٹی کتنی کم ہے. ایک طرف انڈیا ہے، اس کی اکانومی تو بڑی ہے مگر ہمارے تعلقات نہیں ہیں. پھر ایک طرف افغانستان ہے، ایران ہے، ان پہ سینکشنز لگے ہوئے ہیں. چائنا سے ہے دوستی اور وہ بڑا بھی ہے تو وہ پھر پہاڑ بیچ میں آ جاتے ہیں. تو اسی طرح پاکستان کے بھی فائدے میں ہے کہ اگر لینڈ کنیکٹیوٹی اور ریجنل پیس ڈائنامزم بڑھے تو یہ آپ امید کر سکتے ہیں جی کہ اگلے 3-4 سال میں اگر کچھ اس قسم کے ڈائنامزم آ جائیں تو پورا خطے کا فائدہ ہو سکتا ہے. اسما بدوش صاحبہ، جس مائنڈ سیٹ چینج کی ڈاکٹر نیاز مرتضیٰ صاحب بات کر رہے ہیں وہ تو بھارت میں ہو رہا ہے، بہت بڑی تعداد میں ہو رہا ہے. اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ بھارت میں جو نریندر مودی کے خلاف آوازیں اٹھے ہیں ان کے اوپر سوالات کیے جائیں. ابھی جو لوک سبھا میں بحث ہوئی ہے، اپوزیشن جماعتوں نے بالکل ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے بھارت کو، نریندر مودی کو، ان کے انتخابی عمل کو، ہر چیز پر اس میں کھل کر بات ہوئی ہے. اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر نریندر مودی میں ہمت ہے تو جھوٹا قرار دیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ انہوں نے انٹروین نہیں کیا تھا. آپ کو نہیں لگتا کہ اب دن وہ دور نہیں ہے جب بھارت کے اندر سے مضبوط آوازیں اٹھیں گی نریندر مودی کے خلاف اور شاید وہاں پر کچھ چینج بھی ہو سکتا ہے؟ بالکل، جیسے سر نے کہا نا کہ جب اکنامک پریشر پڑے گا تو یہ فین وائسز بڑھیں گی. یہ بیسیکلی ایک ایلوژن کے انہوں نے کریٹ کیا ہوا ہے نا کہ انڈیا کی اکانومی پتہ نہیں کتنا تھرائیو کر رہی ہے. بیسیکلی وہ تھرائیونگ، اٹ واز تھرائیونگ بٹ اٹ واز آرٹیفیشلی تھرائیونگ. اب جب یہ اسٹیرائڈز کے انجیکشن، یہ 50% ٹیرف اور یہ ادھر ادھر ہٹیں گے، کم ہوں گے، تو پھر ایکچولی پتہ چلے گا کہ انڈیا کس پوزیشن پہ ہے اکنامکلی. اور جب اکنامکلی اسٹرین ہوگا تو پھر یہ کویسچنز جو اب یہ مئی کے ایڈونچر کے حوالے سے ہوئے یہاں سے آگے اور بھی بڑھیں گے. اور ایک آپ کو میں ایک بات بتاؤں، ان لوگوں نے ایسی کوئی ٹیوننگ اپنی عوام کی ہوئی ہے کہ اس کو بھی ایک ڈی بریف یا ایک فیز میں سے گزرنا پڑے گا. انسین وائسز کو لاؤڈر ہونا پڑے گا کہ وہاں پر لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ اینٹی پاکستان ڈز ناٹ مین پرو انڈیا. This formula never works. It has nothing to do with ہماری ڈاؤن فال میں انڈیا کی گلوری نہیں ہے، انڈیا کی ڈاؤن فال میں ہماری گلوری نہیں ہے. وی نیڈ ٹو ایگزسٹ میوچلی. یہ سیم وائسز کو وہاں پہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو خود کو کہتی ہیں کہ ہم کیا کہتے ہیں ایک معتدل
ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں ٹورڈز پالیٹکس اینڈ جیو پولیٹیکل سیناریوز، انہیں یہ چیز اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کروانی ہے، تاکہ یہ ایک جو ایک ٹرمپ کارڈ ہاتھ میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا مودی اور بی جے پی ٹائپ کی پالیٹیشینز اور پولیٹیکل پارٹیز، کہ کچھ بھی ہو تو پاکستان کارڈ چلا دو، نفرت کا بیج بو، لوگوں میں نفرت ڈالو، اس چیز کو کاؤنٹر کرنا پڑے گا، اس میں ٹائم لگے گا۔ لیکن سر نے بالکل ٹھیک کہا کہ چینج تو مئی سے سٹارٹ ہو گیا۔ مئی کا جو وینچر ہوا پاکستان انڈیا کے درمیان میں، وہاں پہ انڈیا میں وہ چیز وہ the ball has already rolled، اور اب وہ کس ڈائریکشن میں کتنے پیس پہ جاتا ہے this is time will tell، مگر change is just around the corner۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر نیاز مرتضیٰ صاحب دی اکانومسٹ کو بڑا اہم انٹرویو دیا ہے ڈی جی ایس پی آر صاحب نے، اس میں انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی، میں پڑھ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس بار بھارت کے مشرق سے آغاز کریں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آغاز بھارت کے اندر گہرائی سے حملہ کرنے سے ہوگا۔ بھارت کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی ہر جگہ سے مارے جا سکتے ہیں۔ بڑی امپورٹنٹ یہ اسٹیٹمنٹ ہے۔ اب کس طرف اشارہ کر رہی ہے اسٹیٹمنٹ، کیا کس طرح سے آپ اس کو انٹرپریٹ کریں گے؟ دیکھیں یہ دونوں چیزیں جو ہے نا ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں، کہ ایک تو اکنامک جو ہے سیٹ بیکس اتنے سارے لگے ہیں، پھر فورن پالیسی سیٹ بیکس جو اتنے سارے لگے ہیں، کینیڈا کے ساتھ شروع ہوا تھا، امریکہ کی تو خیر حد سے زیادہ ہی تقریباً دشمنی جیسی صورتحال بڑھ رہی ہے، اور پھر ملٹری۔ اب آپ دیکھیں اتنی بڑی جو ہے فوج ہے انڈیا کی، تیسرے یا چوتھے نمبر کی ہوگی بائی دا نمبر آف سولجرز، مگر کوئی شاید ہی دوسرا ملک ہو چھوٹے سے چھوٹا بھی جسے 6 سال میں 3 دفعہ ملٹری گراؤنڈ پہ جو ہے ڈیفیٹ ہوئی ہے۔ اب آپ 2019 سے شروع کریں، جو یہ پلوامہ کے بعد جو انکرشنز کیے تھے انڈیا نے پاکستان کے خلاف، اس میں انہیں سب کی اٹھانی پڑی، اس وقت بھی ان کا ایک جہاز گر گیا تھا اور وہ پائلٹ پکڑا گیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے 2021-22 میں جو یہ چائنا سے ان کی ہوئی تھی مٹ بھیڑ، بارڈر ڈسپیوٹ، تو چائنیز سولجرز تو گھس کے انڈیا میں آ گئے تھے اور 2-4 ہفتے وہاں پہ بیٹھے رہے تھے اور پھر خود گئے تھے۔ اور اب یہ جو پھر یہ پہلگام کے بعد ہوا، کہ جو اپنے وہ ٹارگٹ سمجھ رہا تھا کہ اٹ ول بی ایزی پکنگ پاکستان، وہاں پہ الٹا ہی ہو گیا کہ وہ ان کے 5-6 جہاز جو ہے گر گئے، اور پھر باقاعدہ تو ایک جھٹکا اس قدر شدید لگا ہے انڈیا کو ملیٹریلی، کیونکہ ملیٹریلی تو وہ اپنے آپ کو ایک گلوبل سپر پاور بنانا چاہ رہا ہے نا، اکنامک، ملٹری اور ایکسٹرنل سپر پاور، تینوں میں جو ہے اس کو بہت برا جھٹکا لگ رہا ہے۔ تو اب یہ جو ہے جو صورتحال پوری چینج ہوئی ہے، تو اب مگر یہ جو ہے یہ رجیم ایسی ہے نا، ایکسٹریمسٹ رجیمز کے جو رسپانسز ہوتے ہیں وہ ایک نارمل رجیم سے جو ہے وہ بہت زیادہ مختلف ہوتے ہیں۔ جب اس کا سروائیول ایٹ سٹیک ہو جاتا ہے تو اور زیادہ ڈینجرس ہو سکتی ہے۔ تو اب آپ کچھ بھی امید کر سکتے ہیں کہ جی کوئی بھی الٹی سیدھی چیز جو ہے اب ان ڈائیورژنز کریٹ کرنے کی کوشش کرے گا انڈیا، بیکاز آف دیز فورن پالیسی سیٹ بیکس، دیز اکنامک پالیسی سیٹ بیکس۔ ظاہر ہے پاکستان کو اپنی پریپریشن تو کرانی پڑے گی، تو اس حساب سے تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ پاکستان should be on its guard all the time in the coming months، کہ کہیں یہ دوبارہ جو ہے اس قسم کی جھڑپ انڈیا دوبارہ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ لاسٹلی اسماء ودود صاحبہ یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں بیانات میں شدت ضرور ہے، وہاں سے کہا ضرور جا رہا ہے کہ پاکستان کو سبق سکھائیں گے، ظاہر ہے آپ کو مزہ چکھنا پڑا شکست کا، تبھی آپ سبق سکھانے کی بات کرنے چلے، انہی کے بیان سے یہ پروف ہو گیا، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ بھارت کوئی مس ایڈونچر کر سکتا ہے اتنی ناکامیوں کے بعد بھی؟ نہ سفارتی محاذ پر کوئی کامیابی ہاتھ آ رہی ہے، نہ زمینی محاذ پر کوئی کامیابی ان کے پلے آ رہی ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ بھارت نہیں کرے گا ایسا مس ایڈونچر کبھی دوبارہ؟ دیکھیں جی، یہ جو ابھی ہمارا مئی کا میں جو ہوا نا، وہ بیسکلی پاکستان انڈیا کا کانفلکٹ سے تو بہت آگے نکل گئی نا بات۔ it became a comparison between China and Pakistan DO and Europe, America and India combination۔ تو آپ کے پاکستان چائنا ڈیو نے نہ صرف امریکہ کی انویسٹمنٹ جو کہ انڈیا میں کی گئی، بلکہ یورپین اور US وار اکانومی کی جڑیں ہلا دی۔ اتنی امبیرسمنٹ
انڈیا نے اپنے لائف کے لیے اکٹھی کی نا اس ایونٹ سے، اس وار سے، کہ اب اس سبکی کو دور کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کرے گا. یہ جو ٹیرف پہ ایک ایک روپے پہ ایک ایک ڈالر پہ امریکہ اس کے اسکرو کس رہا ہے، وہ کیوں کر رہا ہے؟ دس از بیکاز آف دا ڈسپوائنٹمنٹ. دے ڈونٹ فیل لائک انویسٹنگ ان انڈیا اینی مور. وہ فیل ہو گیا اپنی ہیجمنی بنانے میں. بالکل. تو آپ اس بات سے بالکل بھی وہ نہ کریں کہ انڈیا دوبارہ کوئی ایسا مس ایڈونچر نہیں کرے گا. اس سے اپنی گڈ ول، اپنی پوزیشن، اپنی ایک امیج ری کرافٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی مس ایڈونچر دوبارہ کرنا پڑے گا. نہیں تو وہ اسی طریقے سے ہر فرنٹ پہ، کیا ڈپلومیسی، کیا فورن پالیسی، کیا آپ کے الائنس، ہر جگہ سے وہ لوز کر رہا ہے بیکاز آف دیٹ مس ایڈونچر. تو اور پھر اس میں صاحبہ جواب بھی پھر اس سے زیادہ سخت ہوگا، پہلے سے زیادہ سخت، زیادہ ڈیمانڈنگ، اینڈ وی شوڈ بی مور ویجیلنٹ اینڈ ایکٹیو. بالکل آئی سی آر کی طرف سے صحیح اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان کو یہ کلیئر کر رہے ہیں کہ دس ٹائم اف یو کم ول کم مور فورسفلی بیک ٹو یو. تو یہ والی سچویشن اس وقت ہے. اس وقت ہم کوئی بہت اپنے کمفرٹیبل زون میں نہیں ہے. یہ ریجن فی الحال ایک ٹکنگ بام کے اوپر پڑا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اسماء عبدو صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. ڈاکٹر نیاز مرتضیٰ صاحب نے ہمیں جوائن کیا اور ڈاکٹر حسین تھے وہ ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.